مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ چھوڑی تھی کہ پہلے فریق نے جو اپنے دعوے کے ثبوت میں جتنے آثار پیش کیے سند کے ساتھ لا نکاح الا بولی، تو وہ اس کے اندر محتملات پائے جاتے ہیں۔ ایک احتمال تو وہی ہے کہ جو ان کا ہے ماننا لا نکاح الا بولی، کہ ہو سکتا ہے اس سے مراد عورت کا ولی اقرب ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، مخالفین کا قول مراد ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ لا نکاح الا بولی، یعنی کوئی نکاح نہیں ہے مگر اسی ولی کے ذریعے نکاح ہوگا کہ جس ولی کو عورت اپنے نکاح کی ذمہ داری سونپ دے، جس مرد کو عورت ولی بنا دے، اس بنائے ہوئے ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے، چاہے وہ ولی قریب ہو عورت کا یا بھائی۔ یہ بات کیا ہے، یہ احتمال کی وجہ، اس احتمال کی وجہ کیوں آئی؟ اصل میں کچھ لوگوں کا موقف اس باب میں یہ ہے کہ عورت کے لیے اپنا نکاح خود کرنا جائز نہیں ہے، بھلے سے اس عورت کے ولی نے اس کو حکم دے دیا ہو، چاہے اس عورت کا ولی اس کو کتنا ہی حکم کرے، مگر حکم کرنے کے باوجود بھی اس عورت کا از خود عقد کرنا لا یجوز، جائز نہیں۔ یہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے، کرے گا تو یعنی ولی ہی کرے گا، اور وہ ولایت جائز نہیں ہوگی مگر رجال کے لیے، یعنی مرد ہی ولی ہوگا۔ تو اب جو حدیث پاک میں ہے لا نکاح الا بولی، یہ ان لوگوں کے موقف کی تائید کر رہا ہے یہ جملہ جی، کہ کوئی نکاح نہیں ہے مگر اس ولی کے ذریعے جس ولی کو ولایت کا کام خود عورت نے کیا کر دیا، سونپ دیا کہ میرا نکاح کے ولی آپ ہیں، تو اب اس ولی کے بغیر کوئی عورت اپنا عقد نہیں کر سکتی۔ تو اب حدیث شریف میں یہ خاص معنی ہوا نا، اس خاص معنی کا بھی احتمال ہوا، تو یہ خاص معنی ہے ان لوگوں کے موقف کی تائید میں، اور اہل مقالہ اولیٰ نے اپنے مذہب کی تائید میں اس کو لے لیا کہ ارے حدیث شریف میں یہ آیا ہے لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر یعنی ولی عصبہ کے بغیر عورت کا نکاح ہے ہی نہیں، حالانکہ اس احتمال کے ہوتے ہوئے یہ احتمال بھی ہے اس کے اندر، ابھی بیان کیا ہے۔ کتنے احتمال ہو گئے؟ دو ہو گئے نا جی، دو۔ اور اس دوسرے احتمال کی تائید حضرت ام المومنین کی روایت سے بھی ہو رہی ہے، بنا روایت سے، بنا ثبوت کے نہیں چھوڑا ہے۔ چنانچہ حدثنا محمد بن خزیمہ بن راشد البصری قال حدثنا یوسف بن عدی قال حدثنا عبد الله بن ادریس عن ابن جریج عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ عن عائشہ، یہاں تک سند ہوگی۔ اب اس کے بعد اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ صدیقہ بنت صدیق حضرت ام المؤمنین نے اپنے ایک بھانجے کا نکاح اپنے ایک بھتیجی سے کرایا، اپنے ایک بھانجے کا نکاح اپنی ایک بھتیجی سے کرایا۔ جب کرایا تو دونوں کے درمیان آڑ کر دیا، کس نے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پردہ کر دیا، ستر کر دیا، آڑ کر دی۔ اب پھر کلام کیا، پھر گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا کہ تمہارا نکاح ان کے ساتھ جو بھی سلسلہ ہے، یہاں تک کہ جب گفتگو کرتے کرتے اب یہ بات آئی کہ اب نکاح ہونا ہی ہے، نکاح ہی باقی رہ گیا ہے، ساری بات کر لی ام المومنین نے۔ جب یہ لگا ان کو کہ اب نکاح
ہوگا ہی، صرف اب نکاح ہی ہوگا۔ تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک شخص کو حکم دیا نکاح کا، کہ نکاح کراؤ۔ اب نکاح کا جب حکم دیا، پھر حکم دینے کے بعد کسی مرد کو نکاح کی ذمہ داری سونپی حضرت ام المؤمنین نے، پھر جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا لیس الی النساء النکاح۔ کیا مطلب اس جملے کا؟ عورتوں کے ہاتھ میں نکاح یعنی عورتوں کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ نہیں ہے، جی یہی تو مطلب ہے۔ جی عورتوں کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ اور گانٹھ نہیں ہے۔ تو یہ جملہ صحیحہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ لا نکاح الا بولی، اس میں اس معنی کا احتمال ہے کہ عورت نے جس مرد کو ولی بنایا ہے اس ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب ہے اس حدیث سے، جیسے کہ ام المؤمنین کی روایت سے بھی اس کی تائید ہو گئی ہے، دوسرے احتمال پر یہ دلیل پیش کی انہوں نے، لہٰذا اس سے اہل مقالے اولا کا دعویٰ ثابت ہوگا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تیسرا احتمال اور سن لو ذرا، یار بڑی تفصیل ہے اس کی دعویٰ نہیں۔ جی تیسرا احتمال یہ بھی ہے، یہ بھی ریکارڈ ہو گیا ہوگا۔ تیسرا احتمال اس میں یہ بھی ہے کہ لا نکاح الا بولی سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ وہ ولی ہو کہ جس کے ہاتھ میں قضاء کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے، یعنی صغیرہ کا والد، چھوٹی لڑکی ہے۔ لا نکاح الا بولی کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نکاح نہیں ہے مگر اس ولی کے ذریعے جو صغیرہ کا ولی ہوتا ہے، اور جس صغیرہ کے ولی کے ہاتھ میں قضاء کی ولایت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ صغیرہ خود سے نکاح کر سکتی ہے کیا؟ یہ تو اب تک پڑھتے ہی چلے آ رہے ہیں نا۔ جی تو ہو سکتا ہے یہ صغیرہ کے ولی کی بات کی جا رہی ہو، اور مطلب یہ ہو کہ صغیرہ کا نکاح بنا ولی کے نہیں ہو سکتا، اس کو تعمیری تسلیم کرتے ہیں۔ تو جس کے ہاتھ میں قضاء کی سرپرستی ہے، یا باندی کا مولا مراد ہو، بھئی باندی کا مولا بھی تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ ولی۔ باندی کا نکاح اس کے بغیر ہو سکتا، یا اسی طریقے سے بالغہ حرہ کا ولی خود اس کی ذات ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ لا نکاح الا بولی، کوئی نکاح نہیں ہے مگر ولی کے ذریعے۔ تو کوئی لڑکی بالغہ ہے، حرہ ہے، تو اب وہ اپنا نکاح کیا کر سکتی ہے، کیونکہ سارے امور کی سرپرست کون ہے؟ پھر وہ خود ہی ہے، وہ خود ہی ہے، اور جو امور کا سرپرست ہوتا وہ اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ولی کہتے ہیں۔ تو وہ عورت بھی خود ولی ہے، تو ہم کہاں انکار کر رہے ہیں کوئی نکاح بنا ولی کے ہوگا؟ بالغہ ہے، حرہ ہے، ولیہ ہے، تو چاہے ولی ہو یا ولیہ ہو، دونوں میں ولی ہے، ولی بھی ولی ہے اور ولیہ میں بھی کیا ہے؟ ولی ہے، ولایت ہے۔ لہذا لا نکاح الا بولی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے مرد ولی ہو، چاہے بالغہ حرہ ہو، کوئی بھی نکاح بنا ولایت اور سرپرستی کے نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا آپ نے اپنے دعوے پر کہاں سے اس کو دلیل کے طور پر پکڑ لیا کہ بنا ولی کے جو دعویٰ آپ نے کیا فنکاح ہوا باطل باطل باطل، یہ دعویٰ، یہ تین احتمالات اس کے اندر آ گئے جناب۔ جب اتنے احتمالات اس کے اندر آ گئے تو اب آپ کی طرف سے کیا یہ عقل مندی ہوگی کہ ان احتمالات میں سے اس روایت کو بعض کی طرف نہ پھیر کر کے بعض کی طرف پھیر دیا جائے؟ اگرچہ آپ کا والا بھی احتمال ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ اخیر والے دو احتمالوں کو اگنور کر کے آپ اس کو کس کی طرف موڑ رہے ہیں؟ پہلے والے کی طرف موڑ رہے ہیں۔ کوئی نہ کوئی راجے تو ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی مرجے تو ہونا چاہیے تو اس کی طرف پھیرنے کو راجے قرار دے۔ ہاں دلالت حال ہی چاہیے، دلالت حال کم سے کم اس بات کو بتاتی ہے کہ مطلب اس سے مراد یہ ہے۔ تو اس طریقے سے مطلب آپ نے تمام احتمالات میں کیسے آپ نے یہ کر لیا، یا تو کوئی کتاب کے طور پر دلیل ہوتی، یا سنت سے دلیل ہوتی، یا اجماع امت سے دلیل۔ دیکھیے ترجمہ ملا لیں، اور یہ بھی احتمال ہے ان یکون ذالک الولی،
کہ وہ ولی وہ ہو کہ وہ عورت مردوں میں سے کسی مرد کو ولی بنائے، قریباً کانا منہا، چاہے وہ ولی اس عورت کے قریب ہو اور بعید ہو، یا وہ ولی اس عورت کے رشتے میں بعید ہو۔ وہ حاضر مذہب یصحح ہونا چاہیے اس کو، اور یہ مذہب اس کی بات کی تصحیح کر رہا ہے، اس کے قول کی تصحیح کر رہا ہے جو یہ کہتا ہے لا یجوز للمرأة، عورت کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ اپنا نکاح خود کرے، وَإِنْ أَمَرَهَا وَلِيُّهَا بِذَلِكَ، اگرچہ اس کا ولی اس کا حکم کرے، اور اس کے غیر کا نکاح یعنی اس کے غیر کے نکاح کا کوئی اپنے سوا کے نکاح کی وہ کوئی عقد اس کے اندر نہیں پایا تھا، ولا عقد نکاح غیرها، نکاح ہے نا، یعنی اس عورت کے سوا کے نکاح میں کوئی عقد نہیں ہوگا۔ تو کیا مطلب اس جملے؟ نہ تو عورت خود اپنے نکاح کے عقد کی ولی ہے، اور نہ اپنے سوا کسی دوسری یعنی خاتون کے نکاح کی ولیہ ہو سکتی ہے۔ ہاں یہ کام اگر سونپا جائے گا تو کس کو ہوگا؟ الا الرجال، مردوں کو ہی ہوگا۔ وقد روی عن عائشہ رضی اللہ عنہا مثل ذلک، حضرت صدیقہ بنت صدیق سے یہ اس کی جیسی روایتیں آئی ہیں۔ چنانچہ حدثنا یہ سند تو میں نے پڑھ دی، عن عائشہ دیکھیے انہا انکحت رجلا من بنی اختها، حضرت ام المؤمنین نے اپنی بہن کے بیٹوں میں سے کسی رجلن، انکحت رجلن، اس رجل سے مراد میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ بھانجا ہی ہوگا، جی بھانجا ہے، کہ اپنے بھانجوں میں سے کسی بھانجے کی شادی نکاح اپنے بھائی کے لڑکوں کی کسی لڑکی سے یعنی اپنی کسی بھتیجی سے کرائی، فضربت بینہما بستر، تو دونوں میں آڑ کر دی، ثم تکلمت، پھر بات کی، حتی اذا لم یبق الا النکاح، یہاں تک کہ جب نکاح ہی باقی رہا، امرت رجلا فانکح، تو ایک مرد کو حکم کیا تو اس نے کیا کرایا؟ نکاح کرا دیا، نکاح کرایا، پھر فرمایا کہ عورتوں کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ نہیں ہے۔ وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا قَوْلُهُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جلیل لا نکاح الا بولی، اس کے اندر یہ بھی احتمال ہے کہ یہ وہ سرپرست ہو کہ جس کو یعنی شرمگاہ کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے، یعنی صغیرہ کا والد یا باندی کا آقا یا بالغہ حرہ خود اپنے لیے اس کو سرپرستی حاصل ہوتی ہے۔ تو اب یہ اس معنی پر محمول ہوگا کہ لیس لأحد، کسی کے لیے یہ روا نہیں ہوگا کہ وہ نکاح کی گرہ باندھے بزا پر، مگر اسی کے لیے حاصل ہوگا جو اس بزا کا سرپرست ہے۔ وہذا جائز فی اللغت، اور یہ عذرو لغت جائز بھی ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، آیت مدائنہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل ولیہ بالعدل، اس کا ولی اس کا سرپرست ٹھیک ٹھیک لکھے، جب قرض کسی کو دو تو لکھنے والا تم میں سے ٹھیک ٹھیک لکھے اور انکار نہ کرے لکھنے والا۔ تو جیسے سرپرستی کا ثبوت ہے نا، سرپرست ہونا یہ جائز ہے، یہ آیت کریمہ سے ثابت ہے۔ فقال قوم، تو ایک قوم نے یہ کہا ولی حق کون ہے؟ هو الذی لہ الحق، ولی حق وہ ہے جس کا کوئی حق کسی پر آتا ہو۔ تو فرماتے ہیں فیضا کانا من لہ الحق، تو جب وہ شخص کہ جس کا حق ہے اس کو ولی کہا جا رہا ہے، تو اب جس کے حق میں بزا کی سرپرستی ہوگی اس کو بھی کیا کہا جائے گا؟ ولی کہا جائے گا۔ فلما احتمل ما روینا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب ہم نے جو روایت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان میں یہ سب احتمالات ہیں، من قوله لا نکاح الا بولی، جب ان میں یہ تعبیرات کا احتمال ہے، انتفى ان يصرف الى بعضها دون بعض، تو اب منتفی ہو گیا کہ ان میں سے بعض کی طرف اس کو پھیرا جائے اس قول کو، نہ کہ بعض کی طرف، الا بدلالۃ الحال، مگر کس سے پھیرا جائے گا؟ ایسے دلالت کی بنیاد پر پھیرا جا سکتا ہے، تدل علی ذالک، جو اس حالت کو بتائے، اما من کتاب، یا تو کتاب کے ذریعے، و اما من سنت، یا سنت کے ذریعے، و اما من اجماع، یہ اجماع امت کے ذریعے۔ یہاں تک جناب اہل مقالے اولا نے جو دلیل پیش کی تھی لا نکاح الا بولی، اس کا پورے طریقے سے رد بلیغ اہل مقالے ثانیہ نے کیا، اور تفصیلی رد کیا، روات کے اعتبار سے بھی اور احتمالات کے اعتبار سے بھی۔ ابھی اہل مقالے اولا خاموش نہیں بیٹھے،
اہل مقالے اولا نے دلیلوں کا سلسلہ پھر بڑھایا اور انہوں نے اپنے دعوے کے ثبوت میں ایک سند پیش کی ہے، اس میں ایک روایت پیش کی ہے، آخری راوی معقل بن یسار ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ حضرت معقل بن یسار کی ہمشیرہ تھیں، ان کی ہمشیرہ کسی مرد کی منکوحہ تھیں، ان کے بہنوئی صاحب نے ان کی ہمشیرہ کو آزادی اور طلاق کا پروانہ تھما دیا تھا، طلاق دے دی تھی۔ اب مطلب یہ ہے کہ پھر جو ہے ان کے بہنوئی صاحب نے ان کی ہمشیرہ سے مراجعت کی خواہش ظاہر کی، رجعت کرنا چاہا، تو اب جب رجعت کی خواہش کا علم ہوا حضرت معقل بن یسار کو، تو حضرت معقل بن یسار نہ مانے کہ اب رجعت نہیں ہوگی، انکار کر دیا۔ تو جیسے ہی انکار کیا حضرت معقل بن یسار نے، تو آیت کریمہ اتری، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت کی مدت آ لگے، پوری ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو ان کو نہ روکو اس بات سے کہ وہ اپنے شوہروں سے کیا کریں، نکاح کریں، موافق شرع، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، موافق شرع۔ تو اب یہاں ان اہل مقالے اولا نے اسی آیت کریمہ کو کے ذریعے استدلال اس طور پر قائم کیا کہ اب جب مراجعت کرنا چاہیے تو آیت، انہوں نے انکار کیا معقل بن یسار نے، تو آیت کریمہ اتری، تو اللہ تعالی نے ان کی جو ہمشیرہ تھیں اس کے ولی کون تھے؟ معقل بن یسار، تو ان کے ولی کو یہ حکم دیا، ترک عدل کا حکم دیا۔ ترک عدل کا مطلب روکنا، اور لا داخل ہے، تو یعنی روکنے کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ تو روکنے کو چھوڑنے کا مطلب نہ روکا جائے، نکاح کرنے دیا جائے، تو ترک عدل کا حکم دیا۔ تو ترک عدل یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ولی کے ہاتھ میں، ورنہ ترک عدل کا حکم نہ ہوتا۔ لہذا ہم نے اس روایت سے بھی ثابت کر دیا کہ لا نکاح الا بولی، بنا ولی کے نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، یہ ان کی دلیل ہو۔ انہوں نے، حضرت نے ہمارے یہ کہا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ روایت معقل بن یسار، اس میں وہ احتمال ہے جو آپ نے کہا ہے، مسلم، آپ کی بات کا احتمال اس کے اندر ہے، لیکن اس احتمال کے ساتھ ساتھ آپ کی بات کے سوا دوسری بات کا بھی احتمال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت معقل بن یسار کو جو نہ روکنے کے لیے مطلب یہ کہا جا رہا ہے عدل معقل، یعنی لا تعضلوہن، نہ روکو، تو ہو سکتا ہے حضرت معقل بن یسار جو روک رہے تھے ان کو کیا مت کرو ایسا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت معقل بن یسار اپنی ہمشیرہ کو مراجعت سے روک رہے ہوں، یعنی رجعت مت کرو، یہ احتمال ہے اس کے اندر۔ فابا علیہ معقل کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو، ہمشیرہ کو مراجعت سے روک رہے ہوں۔ اب مراجعت سے جب روک رہے ہوں تو اس حد پر آ کر کے وہ ٹھہر گئی ہوں ان کی بہن، فامر بترک ذالک، تو اس کے ترک کا حکم دیا اللہ نے، کہ مطلب کیا کہ وہ مراجعت کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا، فلا تعضلوہن، یعنی نہ روکو، کس سے نہ روکو؟ مراجعت سے نہ روکو۔ تو اور حالانکہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی نکاح کرنے سے نہ روکو، یعنی ولی تم ہی نکاح کراؤ، تمہارے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، انہوں نے یہ سمجھا۔ اور اس میں احتمال یہ بھی ہے کہ بھائی وہ ان کو مراجعت سے روک رہے تھے تو آیت اتری، اور مطلب یہ ہے کہ فلا تعضلوہن ان یراجعن، ان کو مراجعت کرنے سے نہ روکو، ترک عدل کا حکم دیا گیا، یعنی مراجعت میں جو وہ روک رہے تھے، لہذا اب یہ احتمال جب آ گیا تو بطل الاستدلال۔ دیکھیے ذرا، وَاحْتَجَّ الَّذِينَ قَالُوا، ان لوگوں کی دلیل جنہوں نے یہ کہا لا نکاح الا بولی، ان کا یہ لا نکاح الا بولی، ان کے قول پر یہ سند بھی دلیل ہے۔ حدثنا فہد قال حدثنا محمد بن سعید قال اخبرنا شریک
تحويل السند. وحدثنا فهد قال حدثنا الحماني قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن ابن اخي معقل عن معقل بن يسار. حضرت معقل بن یسار کی ہمشیرہ کان تحت رجل فطلقها، ایک شخص کی نکاح میں تھی، نیچے تھی یعنی نکاح میں تھی، فطلقها تو انہوں نے ان کو طلاق دے دی. ثم اراد ان يراجعها، پھر ان کے بہنوئی صاحب نے ان سے مراجعت کا ارادہ کیا. فابى عليه معقل، تو معقل اپنے بہنوئی کے آڑے آئے. فنزلت هذه الآیت، یہ آیت اتری. فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. بیان کرتے ہیں وہ سب لوگ پہلے مقالے والے. فلما امر اللہ تعالی ولیها، جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ولی کو ترک عدل کا حکم کیا، تو یہ حکم کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان علیہ عقد نکاحها، کہ انہی کی طرف ان کے نکاح کی گرہ ہے، انہی کے ہاتھ میں. وکان ذلک عندنا، جواب، اور یہ ہمارے نزدیک قد يحتمل ما قالوا، اگرچہ اس کا بھی احتمال ہے اس میں جو انہوں نے کہا ہے. ويحتمل غیر ذلك، لیکن اس کے سوا کا بھی احتمال ہے. يحتمل ان يكون عدل معقل، ہو سکتا ہے کہ معقل کا آڑے آنا یہ اس وجہ سے ہو کہ وہ اپنی ہمشیرہ کو مراجعت سے روک رہے تھے. فتقف عند ذلك فامر بترک، تو اس درجے پر آ کر کے وہ ساکت رہی اور یعنی خاموش ہو گئی. تو اب جناب علی فامر بترک ذلك، تو اس کے ترک کا حکم دیا یعنی مراجعت سے نہ روکے. فلما لم يكن في هذه الاثار، تو جب ان آثار میں اس پر دلیل ہوئی نہیں جس کی طرف اہل مقالے اولا گئے ہیں، تو نظرنا فيما سواها، تو ہم نے اس کے سوا کی طرف غور کیا. هل نجد فيه شيئا، کیا اس میں کوئی ایسی چیز ہم پا رہے ہیں جو اس بات کے حکم پر دلالت کر رہی ہے. کیف ہوا، وہ کیسے ہے. فاذا یونس سے جناب علی کل دلیلیں چھپیں انشاءاللہ. اب اس پر دلیلیں دی جائیں گی کہ عورت خود مختارہ بھی ہے، اس پر روایتیں شروع ہیں. ہم نے جو ہے یعنی جو پہلا احتمال تھا، جو لاسٹ کا احتمال تھا، کیا تھا